بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا سبق ہے صرف بطرال اور اس میں 7 اقسام کا بیان ہو رہا ہے۔ 6 قسمیں بیان ہو گئی ہیں، آج 7 اقسام میں سے 7ویں قسم کا بیان ہوگا۔ 7ویں قسم ہے لفیف۔ کیا ہے؟ لفیف۔ ٹھیک ہے، لفیف کا لغوی معنی ہے لپیٹنے والا۔ لفن سے ہے، لفن کا معنی لپیٹنا یا جمع کرنا۔ لفیف لفن سے بنا ہے، اس کا معنی لپیٹنا یا جمع کرنا، اور لفیف لپیٹنے والا، جمع کرنے والا۔ تو اس سے ہم لفیف کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف پہلے دیکھ لیں تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ تو اس نے یہ تعریف کی ہے کہ کسی اسم یا فعل میں 2 حرف علت ہوں، ٹھیک ہے، تو اسے لفیف کہتے ہیں۔ لیکن آپ اس کو تھوڑا سا تعریف کو لکھیں کہ وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں۔ ہاں، یہ اس نے مس کیا۔ لفیف وہ اسم یا فعل ہے، لفیف وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں۔ تو اب یہ تعریف مکمل ہے۔ جس کے حروف اصل، جیسے وہ پچھلی تعریفیں اس نے کی ہے نا، فا کے مقابلے لام کے مقابلے حروف اصلیہ میں ایک جنس کے 2 حرف ہوں، یہاں بھی چاہیے ایسے کرتا کہ لفیف وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں، تو اسے لفیف کہتے ہیں۔ جیسے وہ آگے بیان کرتے ہیں، توا، وہ کتاب سے دیکھیں، توا، ٹھیک ہے، اصل میں ہے تاوا یا بر وزن فعالا، تاوا یا بر وزن فعالا۔ اب دیکھو تاوا یا، واو ایک حرف علت یا دوسرا حرف علت، تو یا و الف ہو گیا، توا بنا۔ وہ قاعدہ آگے ہم قاعدے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہے تیون، اصل میں وہ ہے، ادھر دیکھو، توین، تو واو یا مصدر ہے، تیون اصل میں کیا ہے؟ توین، او واو کا یا میں ادغام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے یہاں پھر غلطی کی ہے۔ ایسے توا، وہ ہے تاوا یا، مطلب کیا ہے کہ 2 حرف لیتے ہیں، ایک واو اور ایک یا۔
اسی طرح تیون ہے، تیون وہ بھی اسی کا مصدر ہے، تو اس میں بھی دو حرف علت ہیں، واؤ یا، اصل میں ہے وہ تویون، تو واؤ کو یا میں ادغام کر دیا، تو اس نے کہا ہے تیون اصل میں ہے تایون، دو یا لے کے آیا ہے، حالانکہ پہلا واؤ ہے، ہاں ہم جس دے دی ہے، اور حالانکہ وہ آگے کیا ہے، وہ توا سے واضح ہو رہا ہے کہ ایک حرف علت اس میں واؤ ہے، جو واؤ جو توا فعل میں واضح ہو گیا نا، توا یا سے توا، تو یہ نہیں ہے، تیا نہیں ہے بلکہ توا ہے، تو مطلب حرف علت پہلا واؤ ہے، یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اس نے اس کا وزن دیا ہے تیون بر وزن فعلن، تو کیا ہوگا اصل میں تویون، تو واؤ یا تویون بر وزن فعلن، اب وہ قاعدے کا جرا ہوا واؤ کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا تو بن گیا تیون، جا کے ہم پڑھیں گے کیسے بنا ہے۔ اصل یہاں ٹاپک ہے کہ حروف صلہ کون سے اس میں ہے، تو وہ واؤ یا ہے، یا نہیں ہے۔ تیون ہم کہیں گے تیون، جو کہ اصل میں تویون تھا بر وزن فعلن، لپیٹنا، اس کا معنی بھی کپڑا لپیٹنا، اور توا یہ فعل ہے، اس سے ایک مرد نے کپڑا لپیٹا، یہ ماضی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اس میں دو حرف علت ہیں، واؤ اور یا، اور جس کلمے میں دو حرف علت ہوں حروف اصلیہ میں، اس سے کہتے ہیں لفیف، تو اس لیے یہ لفیف ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے جو کل پڑھا تھا مثال، اس میں بھی ایک حرف علت فا کے مقابلے میں، اجوف ایک حرف علت عین کے مقابلے میں، اور ناقص ایک حرف علت لام کے مقابلے میں۔ اب جو لفیف ہے اس میں دو حرف علت ہیں، اسی لیے یہ اس سے الگ قسم بن گئی ہے، ان میں ایک ایک، اس میں دو، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا لفیف وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہوں۔ اب لفیف کی دو قسمیں ہیں، اب وہ جو حرف علت ہے نا، وہ یا تو ملے ہوئے ہوں گے یا الگ الگ ہوں گے۔ اگر وہ حروف علت ملے ہوئے ہیں، جیسے توا میں ہے، اور توا یا اکٹھے ہی ہے نا واؤ یا، تو اسے کہتے ہیں لفیف مقرون۔ مقرون معنی ملا ہوا، مقرون کا معنی لکھ لو مقرون۔ تو لفیف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ مقرون کا معنی ملا ہوا اور مفروق کا معنی جدا جدا۔ نہیں مقرون ہے، مفروق، مقرون اور مفروق، لفیف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مقرون اور لفیف مفروق۔ مقرون کا معنی ملا ہوا اور مفروق کا معنی جدا جدا، لہذا لغوی معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ لفیف مقرون وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ملے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ملے ہوئے ہوں، جیسے تیون توا۔ اور لفیف مفروق وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت جدا جدا ہوں، جیسے وقیون وقا، وقیون واؤ پھر قاف پھر یا، درمیان میں قاف آ گیا تو واؤ یا کو الگ الگ کر دیا، واؤ حرف علت یا حرف علت، لیکن جدا جدا ہیں۔ اور وقا اصل میں ہے واقعہ بر وزن فعال، واقعون، ٹھیک ہے، اس کا معنی بچانا، کیا معنی ہے؟ بچانا، وہ ہے نا واقعنا عذاب النار، اس دن ہی بتایا تھا، جو قی ہے، قی امر بچا،
وہ اسی سے ہے، وہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے. وقا یقی وہ تقی ہے، تقی اس نے میں لکھے دکھایا، تک اصل میں ہے تقی، وہ تا بھی گرا دیا یا بقیہ کی. تو یہ کی حرف ایک ہے لیکن یہ پورا جملہ ہے، فعل امر ہے. تو بچا، واؤ میں نے اور کی تو بچا، اے اللہ تو بچا نہ ہم کو عذاب نار جہنم کے عذاب سے. تو وہ کی جو لفظ ہے قاف سے کی وہ اسی سے مصدر سے ہے، وقیٌ وقا، ٹھیک ہے. اور اس کا مصدر آتا ہے وقایتن، بچانا. دیکھو لفیف مقرون، لفیف کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک لفیف مقرون اور نمبر دو لفیف مفروق. لفیف مقرون وہ اسم یا فعل ہے جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، ایسے بھی ٹھیک ہے، اور جس میں حروف علت ملے ہوئے ہوں یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ عین اور لام ملے ہوتے ہیں، فا عین لام، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور جس میں حروف علت ملے ہوئے ہوں وہ بھی ٹھیک ہے. جیسے تیّن بر وزن فعل، طوا بر وزن فعلا. اب اس نے کہا تیّن اصل میں تیّن تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ طوا میں واو حرف علت ہے اور تیّن جو ہے اسی کا مصدر ہے، تو اصل میں بنے گا توین. واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا، تیّن لپیٹنا، کپڑا لپیٹنا، اور ٹھیک ہو گیا. ہاں تو کیونکہ یہ تشریح کرنے والے جو ہیں یہ صدیق دہلوی صاحب ہیں تو غلطی بھی لگ سکتی ہے، تو لہذا تیّن اصل میں توین، ٹھیک ہے. آپ دیکھ لو دو حرف علت اکٹھے ہیں، وہ مصدر کی مثال ہے لپیٹنا، اور طوا یہ فعل کی مثال ہے. اور آگے ہے لفیف مفروق. مفروق کا معنی جدا جدا، وہ اسم یا فعل ہے جس کے فا اور لام کلمہ میں حرف علت ہو، یا جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت جدا جدا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے. اور فا اور لام کلمہ وہ جدا جدا ہوتے ہیں، درمیان میں عین ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جس کے فا اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو، یا وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حرف علت جدا جدا ہوں. جیسے وقیٌ بر وزن فعل، دیکھ لو واؤ یا الگ الگ ہے، درمیان میں قاف آ گیا، اور وقا جو کہ اصل میں وہ آگے لکھ رہا ہے وقیٌ بر وزن فعل، اپنا وقا بر وزن فعل، وقا اصل میں واقع یا تھا. اب اس نے یہ تھوڑا سا قاعدہ بیان کر دیا ہے، یہ تفصیلی قاعدہ آگے جب ہم اس کے پڑھیں گے قواعد وہاں آئے گا. تو یا متحرک ما قبل مفتوح، اب دیکھو نا واقع یا متحرک ہے یعنی یا پر زبر ہے، اور ما قبل مفتوح ہے، مفتوح میں نے فتح زبر، قاف پر بھی فتح، واقع یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، قاف پر زبر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ قاعدہ ہے کہ واؤ یا متحرک ہوں، اس کا ما قبل مفتوح ہو تو اس واؤ یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، اس لیے واقع یا سے بن گیا وقا. ایسے تاوا یا میں یہی قاعدہ لگا ہے، تاوا یا متحرک ما قبل مفتوح، یا الف ہوگا توا بن گیا. اور راما یا اس میں یہی قاعدہ لگا ہے، یا متحرک ما قبل مفتوح رما. دعا با اس میں یہی قاعدہ لگا ہے، دعا. تو یا متحرک واؤ یا متحرک ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کا ما قبل مفتوح ہو یعنی اس پر زبر ہو، تو واؤ یا کو الف سے تبدیل کرتے ہیں. جیسے یہاں وقا، رما، دعا، طوا میں واؤ یا کو جو ہے الف سے بدلا ہے تو بن گیا وقا، ٹھیک ہے. تو لہذا آج سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں ہے لفیف، ہفت اقسام میں 7ویں قسم لفیف، جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہوں، وہ دو حرف علت ملے ہوئے ہوں تو لفیف مقرون، جدا جدا ہوں تو لفیف مفروق، ٹھیک ہے. تو یہ ہفت اقسام اس کا بیان مکمل ہوا. اور ان ہفت اقسام کو
فارسی کے ایک شعر میں بھی بیان کیا گیا ہے، مشہور شعر ہے، وہ بھی آپ یاد رکھ لیں۔ تو شعر یاد کرنا آسان ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ ساتوں قسمیں یاد ہو جائیں گی۔ تو وہ ہے صحیح است و مثال است و مضاعف، یعنی صحیح ہے، صحیح است میں نے ہے، و اور مثال است مثال ہے، و مضاعف، صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، یعنی لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ تو یہ 7 قسمیں جو ہیں اس شعر میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں، صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ اس طرح بھی پڑھتے ہیں، صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔